حالات واقعات بتا رہے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کا جن ایک بار پھر بوتل سے نکل آیا ہے۔ اتوار کو دہشت گردی کا ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا تھا جب خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن کے دوران خودکش حملے میں 46 افراد جاں بحق اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اس خودکش حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ واقعے کے بعد آج خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کی گئی۔ دوسری جانب JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے انٹیلیجنس اداروں کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کیا۔ آج بھی کوئٹہ میں ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا۔ پولیو ٹیم پر فائرنگ سے سیکیورٹی پہ مامور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ اہم بات یہ ہے کہ باجوڑ واقعے اس وقت پیش آیا جب چین کے نائب وزیر اعظم سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے سے متعلق تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان کے 3 روزہ دورے پر پہنچے تھے۔ صدر جی نے بھی پاکستان کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ پیغام میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ چین اور پاکستان آہنی دوستی، ترقی اور سیکیورٹی کو مربوط بنانے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ دونوں ممالک خطے میں امن و خوشحالی کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ ایک طرف پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے منصوبے کی خوشخبریاں سامنے آ رہی ہیں تو دوسری جانب ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہو یا بلوچ دہشت گرد تنظیمیں یا داعش یا پھر حال ہی میں منظر عام پر آنے والی تحریک جہاد پاکستان، یہ پاکستان کی دشمن تنظیمیں ملک کو مستحکم دیکھنا نہیں چاہتی۔ تشویش کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کا ایک نیکسس بننے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی رپورٹ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ TTP القاعدہ کے ساتھ گٹھ جوڑ اور جنوبی ایشیا میں سرگرم تمام عسکریت پسند گروپوں کو ایک چھتری تلے اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں اب KP اور بلوچستان کے پرامن علاقوں میں بھی دہشت گرد حملے کر رہی ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے ایک رپورٹ کے مطابق اس سال کے 6 ماہ کے دوران دہشت گرد حملوں میں 89% اضافہ ہوا۔ اس سال جنوری سے جون تک دہشت گردوں کی جانب سے 271 حملے کیے گئے جن میں 390 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ پچھلے سال اسی عرصے کے دوران 151 حملے ہوئے تھے اور 293 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ کیا یہ حملے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں زہیب احمد کی اس رپورٹ میں۔ کی بات ہے کہ یہ واقعات تو ضرور ہوئے لیکن ان میں سے اکثریت میں ملزمان کو دہشت گردوں کو نہ صرف شناخت کیا گیا بلکہ ان کے پیچھا کیا گیا اور ان کے ساتھ مقابلے میں ان کو ہلاک کیا گیا۔ بیخ کنی کے بھی بے پناہ واقعات سامنے آئے ہیں۔ یقیناً دہشت گردوں نے کارروائیاں کی ہیں مگر جوابی کارروائیوں کی شدت سے بھی دہشت گردوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بلکہ شدید نقصان ہوا ہے۔ اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امتیاز گل، ممتاز سینئر صحافی، تجزیہ کار ہیں سیکیورٹی امور کے اور ڈائریکٹر بھی ہیں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کچھ عرصے کی خاموشی، کچھ سالوں کی خاموشی کے بعد دہشت گردی کا جن پوری قوت سے بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ جی بالکل کامران، اس سال میرا خیال ہے جتنی ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ گزشتہ 10 سال میں اتنی زیادہ ہلاکتیں خاص طور پہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کی نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ دیکھیں جو تحریک جہاد پاکستان سامنے آئی ہے، پھر بڑے تواتر کے ساتھ TTP کے ساتھ ساتھ داعش یا اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس ان کا نام آیا، پھر اس کے ساتھ بلوچستان لبریشن فرنٹ، تو اس میں اگر آپ دہشت گردی کو ایک فٹ بال سے تشبیہ دے دیں تو فٹ بال کو آپ جس طرف بھی گھمائیں تو آپ کو وہ ایک ہی جیسا نظر آئے گا۔ تو یہ تمام جتنی تنظیمیں ہیں یہ بھی بنیادی طور پہ ایک ہی فنامنا کے مختلف نام ہیں۔ وہ فنامنا ہے پراکسی ٹیررزم، چاہے اس کا فٹ پرنٹ آپ کو جنوب میں یعنی کراچی میں ملے گا، جنوب مغرب میں بلوچستان میں مل رہا ہے اور پھر شمال مشرق میں خیبر پختونخوا کے جتنے بھی قبائلی علاقے ہیں۔ اور اس سے ایک پیٹرن بڑا واضح طور پہ سامنے ہو کے آ رہا ہے کہ اس میں TTP ہو، جہاد جو TJP ہے یا پھر بلوچ لبریشن آرمی ہے یا اس کے ایک نیشنل لبریشن آرمی بھی بنی تھی جو 2-3 جماعتوں کا کولیشن تھا، ان تمام کا مقصد بنیادی طور پہ ایک ہی ہے اور وہ ہے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنا۔ اور اس کی واحد جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ پراکسی ٹیررزم ہے، کسی بیرونی مقاصد ہیں، بیرونی فورسز ہیں جو کہ ان کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے پاکستان سے اب جو مرضی گروپ اس کی ذمہ داری قبول کرے، یہ واحد خبر ہوتی ہے جو پاکستان سے باہر جاتی ہے کہ آج اتنے پولیس والے، آج اتنے اور جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اس انٹینسٹی کے واقعات ہوتے ہیں، اس اسکیل کے واقعات ہوتے ہیں اور اس طرح کا ایرپشن جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایرپشن ہو گیا دہشت گردی کا،
یہ کوئنسائڈ کر رہے ہیں پاکستان میں اس ایفرٹ کے ساتھ جو کہ اکنامک ریوائیول کی ایفرٹس ہو رہی ہیں، جس میں ظاہر چین کا ایک بڑا سینٹرل رول ہے، اور پھر اس سلسلے میں بڑی رینیوڈ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اکنامک ریوائیول کے حوالے سے، اور چیزیں انیشیٹو لیے جا رہے ہیں. اور جب آپ اکنامک ریوائیول کی بات کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو سیکیورٹیز پیراماؤنٹ انٹرسٹ ہوتا ہے فارن انویسٹر کا، اسی کو ہٹ کیا گیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، چاہے جیسے آپ نے کہا کہ جس جانب سے بھی حملہ ہو رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا جائے، مگر ہمیں تو اس کو تھاوٹ کرنا ہے نا، ہمیں تو اس کو شکست دینی ہے. بہرحال جی، شکست دینے ہی کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس معاملے پہ میرا خیال ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ اتفاق کی بات ہے شاید کہ 2021 اگست تقریباً 2 سال ابھی ہونے لگے ہیں طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان میں. وہاں پہ دہشت گردی 90% ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان میں گزشتہ 1 سال کے اندر دہشت گردی میں 70-80% اضافہ ہوا ہے. افغانستان میں امریکی جو اب مذاکرات ہوئے ہیں دوحہ میں طالبان اور امریکہ، عملاً امریکہ نے ستائش کی ہے افغان طالبان کی کہ وہاں پہ دہشت گردی کا اور منشیات کا خاتمہ ہوا ہے. لیکن پاکستان میں وہ لوگ ذمہ دار ہیں جن کو پناہ گاہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں ہیں. ہم اب تک شاید اپنی جو پوزیشن ہے اس کو لیوریج نہیں کر سکے ہیں. افغانستان کے طالبان کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ثبوت دیں، حالانکہ بہت سارے ایسے ثبوت موجود ہیں. یہ لوگ ادھر سے آتے ہیں، پناہ گاہیں ہیں وہاں پہ، یہاں پہ آ کے تمام کارروائیاں کرتے ہیں. کھل کے اب تک ہم ان کو نہیں بتا سکے کہ جو لوگ ہیں آپ کی پناہ میں، مطلب یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ ہمیں ثبوت فراہم کریں. اور میرا اپنا خیال ہے طالبان، افغان طالبان نے کسی حد تک پاکستان کی پوزیشن کو قبول کیا ہے، مانا ہے، اور اس کے تحت شاید کچھ ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہو افغانستان کے اندر. اگر اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کا لیڈر وہاں پہ مارا گیا ہے اور وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، تو لگتا ہے کہ کوئی جوائنٹ آپریشن بھی ہو رہا ہے. لیکن بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا افغان طالبان ہماری بات سن رہے ہیں، ہمیں اہم گردانتے ہیں، یا ان کے لیے واشنگٹن امریکہ زیادہ اہم ہے؟ کیونکہ وہ بار بار پہلے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان اعتراضات نہ کرے، ہمارا معاہدہ جو دوحہ میں ہوا ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہوا. ہم نے جو کمٹمنٹس دی ہیں وہ امریکہ کو دی ہیں، آپ کو نہیں دی ہیں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان کی قیادت کو انتہائی سوچ بچار کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ طے کرنا ہوگا. ایک ہی دفعہ ہماری بہت بڑی لیوریج ہے، ہم ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے افغان معیشت کو تھوڑا بہت سہارا ملا ہے، کیونکہ ہم وہاں سے کوئلہ درآمد کر رہے تھے. اب کوئلہ درآمد کرتے کرتے ہم نے ان کے تو کھاتے بھر دیے، وہاں پہ ان کی آمدنی ہونے لگی، اچھی بات تھی. لیکن اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں کوئلے کے ساتھ ساتھ دہشت گردی. لیکن میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر افغانستان معاون ہے اور افغانستان کا معاشی جو سہارا ہے اس وقت جو ہے وہ سارا راستہ پاکستان پر ہے، پاکستان کے ساتھ ان کا ایک بہرحال ایک رشتہ ہے، تعلق ہے، بیک گراؤنڈ ہے پورا، اور پھر ایک سب سے بڑی چیز تو معیشت ہوتی ہے، پھر یہ تمام چیزیں، تو ان کا کیا فائدہ ہے کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو، یہاں پہ دہشت گرد حملے ہوں اور وہ اس میں معاون ہو؟ یہ کیا مطلب، یہ کیا جیو پالیٹکس ہے؟ اس کو مجھے سمجھائیے. نہیں دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ افغان طالبان عمداً ان تمام لوگوں کو حملوں کا کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں ان لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ افغان طالبان کا اس میں شاید کوئی انٹرسٹ ہوگا کہ یہاں پہ آ کے یہ لوگ ٹی ٹی پی والے یا آئی ایس کے پی والے یا تحریک کے جو ٹی جے پی ہے وہ حملے کرے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پراکسی ٹیررسٹ ہیں. یہ افغان طالبان افغانستان کے مفادات کی براری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان قوتوں کی براری کر رہے ہیں یا ان کے مفادات کو آگے بڑھا رہے ہیں جن کا نشانہ پاکستان ہے، جن کا نشانہ چین ہے، جن کا نشانہ ایران ہے. تو ہمیں اس صورتحال کو سمجھتے ہوئے اپنی ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. جناب امتیاز گل ہمارے ساتھ موجود تھے، سیکیورٹی امور کے اور انٹیلیجنس امور کے ماہر. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے دہشت گردی کے نتیجے میں اس وقت سب سے بڑا نشانہ بنی ہوئی ہیں سیکیورٹی فورسز، پولیس نشانہ ہے، پیراملٹری فورسز نشانہ ہے، اور پھر فوجی اہلکار بھی نشانہ بن رہے ہیں، اور چاروں اطراف سے یہ حملے ہم بلوچستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، بلوچستان کی پشتون بیلٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا تو اس کا نشانہ ہے، اور نشانہ اول جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز ہیں. بہت بڑا امتحان ہے سیکیورٹی فورسز کا. اس وقت دہشت گردوں کا مقابلہ جاری ہے.
اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ معاشی بحران کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اب سیکیورٹی خدشات کا بھی بھرپور سامنا ہے۔ دشمن ملک میں امن و امان تباہ کرنے کے درپے ہے اور دہشت گردی کی لہر نے فوج، پولیس اور حساس اداروں کے اہلکاروں کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ اس سال کے آغاز سے افغانستان سے ملحقہ بلوچستان KPK کے علاقوں میں دہشت گردی کے نتیجے میں 400 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی تھی۔ اس سال کے 6 ماہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن اور جھڑپوں میں 100 سے زائد فوجی افسران اور اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ صرف KPK میں پچھلے سال جون میں 222 سے اس سال جون کے دوران دہشت گردی کے 665 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان میں شمالی وزیرستان میں 140، DI خان میں 81، پشاور میں دہشت گردی کے 56 واقعات ہوئے ہیں۔ ان حملوں کے پیچھے داعش، بلوچ عسکریت پسند اور TTP کے تربیت یافتہ دہشت گرد ہے، جن کی پناہ گاہیں ایران اور افغانستان میں ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد سے حملوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ دہشت گرد کھلے عام جدید امریکی اسلحہ سے ہماری سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر محفوظ پناہ گاہیں اور امریکی فوجیوں کی جانب سے چھوڑا گیا جدید اسلحہ بآسانی دستیاب ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دہشت گرد جدید نائٹ ویژن گوگلز اور تھرمل سکوپ گنز کا استعمال کرتے ہیں، دور سے ہی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا لیتے ہیں، جبکہ ہماری پولیس کے پاس ان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس لیول کی نہیں ہے۔ آج وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ افغانستان سے دہشت گردی رکنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر افغان حکام کارروائی نہیں کرتے تو افغانستان کے اندر کارروائی پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ پچھلے ماہ کور کمانڈرز کانفرنس میں افغانستان میں کالعدم TTP اور دہشت گرد گروپس کو حاصل پناہ گاہوں اور دہشت گردوں کو جدید ہتھیار کی دستیابی کو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا تھا۔ اس کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد بیان میں کہا گیا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات ناقابل برداشت ہیں، ان حملوں کا مسلح افواج کی جانب سے مؤثر جواب دیا جائے گا۔ نشانے پر ہے نمبر 1 ٹارگٹ ہے سیکیورٹی فورسز، خاص طور پر پولیس، پیراملٹری فورسز اور آرمی۔ ان تمام صورتحال پر اور اس تھریٹ پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پشاور میں موجود ہے جناب اختر علی شاہ، سابق ایڈیشنل IG پولیس ہے KPK کے۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب۔ بہرحال ہمیشہ سے اب دیکھ رہے ہیں کہ KPK اور بلوچستان میں ایک جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، پولیس ہیں، پیراملٹری ہے، ریگولر ٹروپس ہیں، وہ نشانے پر ہے، لیکن ایک بار پھر ایک انٹینس، بہت ہی انٹینس جو ہے وہ ٹارگٹنگ ہو رہی ہے سیکیورٹی فورسز کی، پولیس کی، پیراملٹری کی، ملٹری فورسز کی۔ گو کہ اب سویلینز پہ یہ باجوڑ کا واقعہ یقیناً ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، لیکن اس دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف سے جو نشانہ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جوابی کارروائیاں بھی، کاؤنٹر ایکشن بھی بہت بھرپور طریقے سے ہو رہے ہیں، مگر اس نے اوورآل کتنا امپیکٹ کیا ہے سیکیورٹی سچویشن کو؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ پہلے موقع نہیں ہے ہمارا صوبہ بلکہ پورا پاکستان اس دہشت گرد کی لہر میں گزشتہ 9/11 کے بعد اور خاص کر 2006 میں کہوں گا یہ صوبہ اس کی زد میں رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک وقت وہ تھا کہ یہاں متوازی حکومتیں بن گئی تھیں، اس وقت بھی سیکیورٹی فورسز نشانے پہ تھے۔ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے اور ٹیکٹسز ہیں کہ وہ پولیس کو سب سے پہلے نشانہ بناتے ہیں تاکہ انہیں دفاعی پوزیشن پر جانے پر مجبور کیا جا سکے اور جغرافیائی علاقے زیادہ سے زیادہ ان کی دسترس میں آئیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں پھر پولیس نے، سیکیورٹی فورسز نے جب تہیہ کر لیا، ایک سمت کا صحیح تعین کیا، تو پھر انہوں نے یہاں پر آپریشنز بھی کیے اور جہاں جن جن علاقوں میں شورش تھی اور متوازی حکومتیں بنی ہوئی تھی ان کو ختم کیا۔ اور آپ سب سے بڑا سوال مجھے یاد پڑتا ہے کہ آرمی پبلک اسکول کا جب واقعہ ہوا شمالی وزیرستان میں، آپریشن کہ وہاں آپریشن کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ ایک فیصلہ ہو گیا قومی سطح پر اور قومی اتفاق رائے بھی ہو گیا، نیشنل ایکشن پلان 20 نکاتی وہ بھی، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں جو آپریشن ہوا اس کے نتیجے میں جب ہم نے پوسٹ انالیسس کیا آپریشنز کا، تو اعداد و شمار میں دہشت گردی کے بتدریج بہت کمی آئی۔ لیکن جب ہم بعد میں 2022 میں گو مگو کی صورتحال میں چلے گئے اور ہم نے
ایک پالیسی لیول پہ یہ فیصلہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو اس وقت ان لوگوں کو موقع ملا کہ وہ اثر نو پھر منظم ہوں، اور لیکن شاہ صاحب بنیاد اگر ہم میں بگ پکچر دیکھیں، بڑی تصویر دیکھیں، تو پاکستان نے تو دہشت گردوں کو کی جو کہ گروہ ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے اس کی تو کامیابی کی کوئی دوسری کوئی پیرلل مثال نہیں ہے، یعنی کہ ایک شہری دہشت گردی کا جس طرح سے ہم نے مقابلہ کیا، سوات سے صفائی کی، شمالی وزیرستان سے صفائی کی، کے پی کے میں بہت حد تک ہم نے یہ اس پہ قابو پایا تھا۔ بلوچستان میں مطلب ریلیٹیولی کافی رسپانس ہمارا اچھا رہا، لیکن اب اس پورے صورتحال میں ایک بار پھر ہم سرج دیکھ رہے ہیں، مگر ہماری پولیٹیکل فورس، ہماری یہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں، یہ تو اس معاملے میں ٹرینڈ بھی ہیں، قربانیاں بھی بے پناہ دی ہیں، مگر آپ کو کہیں تھکن کے یا انٹیلیجنس کی کمی کے یا کوارڈینیشن کے مسائل تو نظر نہیں آ رہے؟ آپ کا کیا ٹیک ہے اس وقت جو رسپانس ہم دے رہے ہیں، ہم جو جس طرح کا اس کا جواب دے رہے ہیں؟ میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ کم از کم پچھلے 10 سالوں سے 15 سالوں سے سیکیورٹی فورسز، پولیس کا ہر مقام پر ایک بہت ہی اچھی کوارڈینیشن رہی ہے، اور خاص کر خیبر پختونخوا میں تو ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشنز بنی ہوئی ہیں، ان کے تحت ہماری آرم فورسز کے پاس پورے اختیارات بھی ہیں، اور یہ ڈویژنل سطح پہ، ڈسٹرکٹ سطح پہ کوارڈینیشن کمیٹیز انٹیلیجنس کی بھی ہے، اور ریگولر ایپیکس کمیٹی سب سے پہلے، اگر آپ کو پتہ ہو تو، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ سب سے پہلے ایپیکس کمیٹی خیبر پختونخوا میں بنی، جو کہ پالیسی سطح پہ باقاعدہ سے میٹنگز کرتی تھی اور اس کے تحت پھر کارروائیاں ہوتی تھی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ درمیان میں جب یہ مذاکرات ہوئے، افغانستان حکومت نے بجائے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کرے، تو انہوں نے زیادہ اس بات پہ زور کیا کہ ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں۔ تو یہاں سے پھر پاکستان سے اعلیٰ سطح کے ڈیلیگیشنز گئے، اور پھر جو حتمی وہ شرائط طے نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہی یہ لوگ بارڈر کراس کر کے یہاں پر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ سوات میں پھر ایک ڈی ایس پی کو اغوا کیا گیا، اسی طرح ہمارے ایک آرمی آفیسر کو بھی اغوا کیا گیا۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ یہاں پر ان کو منظم ہونے کا موقع ملا، اور پھر یہ بھی ہے کہ جب تھوڑا سا امن آ جائے تو پھر تھوڑی سی تساہل پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کہتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ اس جنگ کے دوران سیکیورٹی فورسز، پولیس، سب نے ایک بہت ڈیٹا ان کے پاس ہے، ہر چیز کی معلومات ان کے پاس ہے، اور اب یہ ریسپانس سسٹم جو ہے بہتر بہت ہو چکا ہے۔ ان کی کیپیسٹی یہاں پہلے گویا اس میں کوئی شک نہیں ہے شاہ صاحب کہ یہ چاہے اس میں تھوڑا وقت لگے یہ کیا، لیکن ہم ایک بار پھر ان کو کنکلوسیولی اور بالکل فیصلہ کن انداز میں شکست دے سکتے ہیں۔ دہشت گردوں کو ایک بار پھر ان کا صفایا ہو جائے گا، ابھی اس میں کوئی زیادہ وقت کی بات نہیں ہے۔ میرا پورا یقین ہے کہ پوری کیپیسٹی ہے ریاستی اداروں میں، صرف سم کا صحیح تعین ہو اور یہ فیصلہ ہو کہ زیرو ٹالرنس، جیسے کہ نیشنل ایکشن پلان میں کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ ایکسٹریمزم اینڈ وائلنٹ لائن اسٹیٹ ایکٹرز۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب اختر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کے پی کے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ شہباز شریف حکومت نے جانے سے چند دن پہلے، آخری چند دنوں میں پاکستانیوں کے لیے ایک اور بری، ایک بہت ہی سخت خبر اور بہت ہی آزمائشی ماحول پیدا کیا، جب آپ شہباز حکومت نے آج اعلان کیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں یکمشت 20 روپے لیٹر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پچھلے ہفتے بجلی 7.5 روپے یونٹ مہنگی کرنے کے بعد جاتے جاتے قوم کو مہنگائی کا یہ تحفہ دیا ہے۔ اب ڈیزل اور پیٹرول 273 روپے لیٹر ہو گیا ہے، یعنی اب 1000 روپے میں صرف 3.5 لیٹر پیٹرول ملے گا۔ ڈار صاحب کے اس اعلان کو کوئی عوام پر پیٹرول بم قرار دے رہا ہے تو کوئی مہنگائی کی جلتی آگ پر تیل کا نام دے رہا ہے۔ کچھ بھی کہا جائے، پاکستانیوں کی آمدنی اور خرچے کا بھرکس نکل گیا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت جب اقتدار میں آئی تو تقریباً تمام بنیادی اشیاء کی قیمتیں اس وقت سے اب دگنی ہو چکی ہیں۔ پیٹرول 82%، ڈیزل 96%،
آٹا 108%, چینی 82%, بجلی 96%, گیس کی قیمتیں 112% تک بڑھ چکی ہیں. یہ سب پچھلے 1.5 سال میں ہوا ہے, جبکہ آئندہ چند دنوں میں گیس کے ٹیرف پہ مزید 46% اضافے کا امکان ہے. شہباز حکومت میں روپے کی قدر میں 58% کمی آئی ہے اور ڈالر 102 روپے مہنگا ہوا ہے. پچھلے سال فروری میں شہباز حکومت نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں ایک دم 30 روپے لیٹر کا اضافہ کر کے ملک کی تاریخ کا انوکھا ریکارڈ قائم کیا تھا, اور اب یکمشت 20 روپے اضافے کا دوسرا ریکارڈ بھی شہباز حکومت نے اپنے نام کیا. صرف 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب پیٹرول کی قیمت 10-12 روپے بڑھتی تھی تو شہباز شریف, بلاول بھٹو, مریم نواز, فضل الرحمان سمیت پی ڈی ایم کے رہنما مہنگائی کے قصیدے پڑھتے تھے اور عوام پر پیٹرول بم گرانے کو حکومت کی نااہلی قرار دیتے تھے. کی بات ہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی JUI اب پیٹرول کی قیمت میں اندھا دھند اضافے پر خاموش تماشائی ہیں. مجال ہے جو شہباز شریف, بلاول بھٹو, مریم نواز, فضل الرحمان, خواجہ آصف یا احسن اقبال کے منہ سے عوامی ہمدردی میں ایک لفظ بھی نکلا ہو. آج ایک انٹرویو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اضافے اور حکومتی مجبوریوں کا رونا رویا. جناب شہباز شریف اس اضافے کو نازگزیر کہتے ہیں. عوام کو یہ بوجھ برداشت کرنے پر بظاہر دکھ کا اظہار کرتے ہیں, لیکن دوسری جانب مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. کراچی سے خیبر تک آہو بقا کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. آج ہم نے لاہور کراچی کے لوگوں سے پیٹرول مصنوعات مہنگی ہونے پر ان کی رائے جاننا چاہیے تو لوگ پھٹ پڑے. ماہرین کہتے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کی حالیہ قیمتوں میں اضافے کے بعد تمام اشیاء خوردنوش کی, تمام اشیاء روزمرہ کے استعمال کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, کیونکہ ٹرانسپورٹرز فوری طور پہ یہ جو اضافہ ہوتا ہے اس کو پاس کر دیتے ہیں, آگے بڑھا دیتے ہیں, اور پھر بہرحال پاکستان کے غریب عوام اس کی قیمت اپنی جیبوں سے ادا کرتے ہیں. اس پورے نئے ماحول پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر عباس, ہیڈ آف ریسرچ ہے عارف حبیب گروپ میں. بہت بہت شکریہ طاہر عباس صاحب. یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور پہلے بھی اضافہ ہوتا تھا, لیکن حکومت جو ہے وہ اس کو اکاموڈیٹ کرتی تھی کسی نہ کسی صورت سے, کیونکہ بہرحال 7-8% کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اس دفعہ IMF کے پس منظر میں یہ کیا گیا ہے. جی بیسکلی کامران صاحب, جو انٹرنیشنل پیٹرولیم پرائسز ہیں پیٹرول کی اور ڈیزل کی, وہ پچھلے 15 دنوں میں تقریباً 12 سے 13% جو ہے وہ بڑھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو جو ہماری کرنسی ہے وہ بھی تقریباً 2 سے 3% ڈپریشیٹ ہوئی ہے. تو بیسکلی 80% اضافہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کی وجہ سے جو ہے وہ آیا ہے, اور تقریباً 20% اضافہ جو ہے وہ کرنسی ڈپریسیشن کی وجہ سے آیا ہے. اور اس میں بھی میرے خیال میں حکومت نے تھوڑی سی کچھ ٹیکنیکل چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے یہ شاید کمپلیٹ پاس آن نہیں ہوا. سو 5 سے 6 روپے کی گنجائش ابھی بھی پیٹرول میں ہے, جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہی, لیکن اگر ہم دیکھیں تو کچھ آئی تھنک کسٹم ڈیوٹیز میں جو ہے وہ 1% کمی کی گئی ہے, 10 سے 9% کے قریب لایا گیا ہے تاکہ تھوڑا سا اضافہ کم ہو جائے. اسی طریقے سے جو ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو نیگیٹو کیا گیا ہے پیٹرول کے لیے, اور اسی طریقے سے جو IFM ہے اس کو ڈیزل میں جو ہے وہ نیگیٹو کیا گیا ہے. تو ڈیزل میں تقریباً 2 سے 2.5 روپے اور بڑھ سکتا تھا یہ, اور پیٹرول تقریباً 5 سے 6 روپے بڑھ سکتا تھا, جس کو حکومت نے کچھ ٹیکنیکل چیزیں کر کے جو ہے وہ جو رات تک میٹنگ چلی تھی 2-2:30 بجے تک فائنانس منسٹر کی, اس کے ذریعے اس اضافے کو جو ہے وہ کم کیا, لیکن بیشتر حصہ اس کا عوام تک پاس آن کیا گیا اور تقریباً 20 روپے سے جو ہے وہ انفلیشن پہ, یعنی کہ مہنگائی پہ اثرات بتائیے کہ کس طرح سے وہ ہوں گے اثرات. جی جو CPI باسکٹ ہے اس میں تقریباً 4.2% ویٹ ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کا, جس میں پیٹرول اور ڈیزل دونوں آ جاتے ہیں. سو جو ابھی اضافہ ہوا ہے اس میں تقریباً جو ہے وہ 45 بپس کا 0.45% کا امپیکٹ ڈائریکٹ ہے, لیکن جیسا ابھی آپ نے اپنے سیگمنٹ میں بھی کہا کہ یہ تو ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے, ایک سیکنڈ راؤنڈ امپیکٹ آتا ہے جس میں جو دوسری چیزیں ہیں, استعمال کی چیزیں, ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں اور باقی دوسری چیزیں جو کہ لنکڈ ہوتی ہیں پیٹرولیم پرائسز سے, وہ بڑھتی ہیں. تو ڈائریکٹ امپیکٹ اس کا تقریباً 0.45% کا ہے, اور انڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ اتنا ہی ہے. کہ دیکھیں ہمیں جس طرح سے یہ امپیکٹ کر رہا ہے, بائٹ کر رہا ہے, ہمارے ایک عام آدمی کی جیسی چیخیں نکل رہی ہیں, میں جانتا ہوں کہ اوبیسلی یہ گلوبل فنامنا ہے. اس طرح سے جب مارکیٹ پرائسز انٹرنیشنل بڑھتی ہیں تو پرائسز بڑھتی ہیں, لیکن اس قسم کی جو تکلیف ہے لوگوں کو وہ ہمارے ریجن میں اور ملکوں کو کیوں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں اس انداز کا جو امپیکٹ ہم پہ آ رہا ہے وہ وہاں پہ کیوں نہیں فیل ہو رہا ہے اتنا؟ جی اس میں دیکھیں سب سے بڑا جو اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 70% جو اپنی پیٹرولیم پروڈکٹ سے وہ امپورٹ کرتے ہیں,
صرف 30 سے 35% جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ ہم لوکل ریفائنریز سے جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو سب سے بڑا پرابلم تو یہاں آ جاتا ہے. اوبویسلی اگر آپ لوکل کروڈ کو لے کے ریفائن کر کے پیٹرول اور ڈیزل بنائیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر فائدہ ہوگا, اور اگر آپ جو ہے وہ اس کو امپورٹ کریں گے تو اس میں اوبویسلی ڈفرینٹ زیادہ ایکسپینسو وہ پڑتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ بھی اوبویسلی جیسے جیسے ڈیپریشیٹ ہوگی, تو چونکہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ ڈالر بیسڈ پرائسز ہیں تو اس کا امپیکٹ بھی آ رہا ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو لاسٹ یہ فورٹ نائٹلی آئی ہے, اس میں جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ 90 سے 97 ڈالر پر بیرل ہوئی ہے, لیکن ایوریج جس پہ ابھی کیلکولیشن ہوئی ہے وہ 94 کی ہے. اسی طرح ڈیزل جو ہے وہ 90 ڈالر پر بیرل سے 111 ہو گیا, لیکن ایوریج 103 ڈالر کی ابھی یوز ہوئی ہوئی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے فورٹ نائٹلی میں ایزیومنگلی کہ سب چیزیں سیم ہوں تو تقریباً 20 سے 22 روپے ڈیزل اور مہنگا ہوگا, اور اسی طرح پیٹرول جو ہے وہ 12 سے 13 روپے پر لیٹر جو ہے وہ اور مہنگا ہوگا. تو پھر ایک اور ہم جو ہے وہ اگلے 15 دن میں جو ہے وہ ہائیک دیکھیں گے, ایزیومنگلی کہ پرائسز یہیں پہ رہیں, اس سے اور زیادہ نہیں آگے بڑھیں. اگر اور زیادہ آگے بڑھتی ہیں اور اگر کم ہوئی, اگر کم ہوئی تو اوبویسلی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایز اٹ از جو ہے وہ پاس. اچھا, اس لیے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ محسوس ہو رہا ہے پاکستان میں, ہم پاکستانیوں کو, کیونکہ ہماری جو روپے کی قدر ہے وہ بڑی تیزی سے کم ہوئی ہے ڈالر کے مقابلے میں, اور جو ملکوں کی کرنسی سٹیبل ہوئی ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ جو ایکسچینج ریٹ کا امپیکٹ ہے وہ نہیں آیا. وہ مہنگائی اس لیے ان کو اس طرح کا وہ تیل مہنگا نہیں ہوا ہے جس طرح ہمارا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کا امپیکٹ آیا ہے, اور ہمارا روپیہ اپنی قدر کھو بیٹھا ہے, جو اس حکومت کے دوران جو ہے وہ تقریباً 120 سے 125 روپے اس نے اپنی قدر کھوئی ہے. تو وہ بھی تو پھر اس عوام کو سہنا پڑی ہے نا. جی, تو اگر آپ لانگر پیریڈ میں دیکھیں, جیسے بھی آپ نے کہا کہ اس حکومت کے پورے ٹینر میں پچھلے 1-1.5 سال میں, تو بالکل زیادہ بڑا امپیکٹ پھر کرنسی ڈیپریسیشن کا ہو جاتا ہے کہ کرنسی اگر آج اس لیول پہ نہیں ہوتی, پرانے لیول پہ ہوتی, تو پیٹرول کی پرائسز اور ڈیزل کی پرائسز جو ہے وہ کافی نیچے ہوتی. تو اس میں لانگر ٹینر میں بالکل زیادہ بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کرنسی کا جو ہے وہ آ جاتا ہے, کیونکہ ہماری کرنسی ویک ہے, اور کرنسی ویک ہوتی ہے تو اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ پاس آن کرنا پڑتا ہے. اور چونکہ اب ہم IMF پروگرام میں ہیں تو اب ہم زیادہ ڈیویشن ادھر ادھر کر بھی نہیں سکتے. بہت بہت شکریہ طاہر عباس, ہیڈ آف ریسرچ AHL گروپ ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں 8-9 دن رہ گئے اس حکومت کے جاتے جاتے. بہرحال یہ مہنگائی کا تحفہ, مگر بہرحال یہ حکومت ختم ہوگی, نگران حکومت آئے گی, نگران وزیر اعظم آئیں گے, اس کے بعد 90 دن کی حکومت, 90 دن کی یا 120 دن کی یا 150 دن کی. الیکشن پرانی مردم شماری سے ہوں گے یا نئی مردم شماری سے. نگران وزیر اعظم کہاں بنے گا, کون ہوگا, کیا فیصلہ صرف سیاستدان کریں گے یا کہیں اور؟ بہت ضروری سوالات ہیں, جوابات ڈھونڈتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. شہباز حکومت کے الوداعی دنوں کا آغاز ہو گیا ہے. قومی اسمبلی 8 دنوں کی مہمان ہے. وزیر اعظم ہاؤس اپنے با اختیار عبوری حکمراں کا منتظر ہے, لیکن تاحال نہ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے, اور نہ ہی نگران وزیر اعظم کے لیے ناموں کا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے. دراصل نگران حکومت کا آخری فیصلہ کوئی اور فورم کرے گا. کلیدی خفیہ صلاح مشورے کہیں اور ہو رہے ہیں. ابھی تو حکومت والوں کا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا بھی باقی ہے. بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اسمبلی اپنی مدت سے پہلے تحلیل کی جائے گی, جبکہ وہ اتحادیوں اور اپنے قائد نواز شریف سے مشاورت کے بعد اپوزیشن لیڈر سے مشورہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر مشاورت کامیاب نہیں تو قانون اپنا راستہ بنائے گا. گویا کہ دراصل آخری فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا, جیسا کہ پنجاب اور KP کے اسمبلیز تحلیل ہونے کے بعد ہوا. 2 ٹوک فیصلہ ہے جناب شہباز شریف نے وزیر اعظم نے جو سامنے رکھا. خبریں ہیں کہ نگران وزیر اعظم کی تعیناتی پر حکومت مشاورت کا آغاز ہو گیا ہے. مسلم لیگ نون نے اتحادیوں کو 5 نام تجویز کیے ہیں, جبکہ 2 بیوروکریٹس, 1 ٹیکنوکریٹ اور 2 سیاستدانوں کے نام پاکستان مسلم لیگ نون کی 5 افراد کی فہرست میں شامل ہے. پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر خورشید شاہ کے مطابق نامزد کردہ 5 شخصیت نیوٹرل ہیں, کسی پارٹی سے تعلق نہیں. ان کا کہنا ہے کہ اسمبلیز 9 تاریخ کو تحلیل ہو جائیں گی. قدرتی طور پر 90 دن کی مہلت ملے گی, جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی 5 افراد کی نامزدگی کی تصدیق کرتے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ 5 افراد جو ہے سیاستدان ہیں. گویا کہ ابھی ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے کہ 5 لوگ کیا ہیں, کیونکہ جو 5 مختلف ذرائع خواجہ آصف, خورشید شاہ یا دوسرے ذریعے جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی مماثلت نظر نہیں آ رہی ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانا ہے کہ مصداق اپوزیشن راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ ان کی وزیر اعظم سے مشاورت کا آغاز ہونا بھی باقی ہے.
راجہ ریاض پر امید ہے کہ وہ اور وزیر اعظم شہباز شریف نگران وزیر اعظم کے لیے ضرور کسی نہ کسی نام پر متفق ہو جائیں گے۔ بظاہر نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی میں کسی تنازع کا کوئی خطرہ موجود نہیں، لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ نام کس طرف سے آئے گا۔ ویسے ہمارے زمینی حقائق گواہ ہیں کہ نگراں حکومت کی نامزدگی میں مقتدر حلقوں کی مرضی ضرور شامل ہوتی ہے، اگر 100% انہی کی مرضی نہ چلے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں مقتدر حلقے بھی ہیں، اپوزیشن بھی ہے، حکومت بھی ہے، وہ خود کسی ایک نام پہ متفق ہو جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اس پہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی، دنیا نیوز کے ہمارے گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب۔ یہ بتائیے گا کیا یہ ممکنات میں شامل ہے کہ اپوزیشن، راجہ ریاض والی اپوزیشن، اور اس میں شاید ماہرین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنا ہوگا، اس کے علاوہ مقتدر حلقے اور حکومت کے جو نام میں ان میں سے ایک نام پہ اتفاق ہو جائے نگران وزیر اعظم کے لیے، فی الحال اس کا کوئی امکان ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ کامران صاحب، یہ ایک خالصتاً آئینی عمل ہے، اس کے تحت قائد ایوان کو قائد حزب اختلاف سے مشورہ کرنا ہے، اور راجہ ریاض صاحب سے جو میری اپنی بھی بات چیت ہوئی ہے، ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک تو مشاورت کا عمل شروع نہیں ہوا اور میں نے 3 نام دینے ہیں۔ کامران صاحب، گزشتہ دنوں جو ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے جس میں جو نگران حکومت کو ایک اختیار دیا گیا ہے بعض معاشی فیصلوں کا، اس حوالے سے تاثر عام ہے کہ جو بھی نگران پرائم منسٹر ہوگا وہ معاشی پس منظر کا حامل ہوگا، اور جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، میں آپ کی اس رائے کی تائید کرتا ہوں کہ میرے خیال میں کہ سیاسی لوگوں کے درمیان مشاورت تو ہوگی، لیکن مشاورت نتیجہ خیز مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور بالآخر نگران حکومت کا فیصلہ اور یہ اختیار انہی کا ہوگا جن کے پاس پاکستان کے اندر اختیار ہے۔ کیونکہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اگر مذاکرات ہوں اور پھر نام طے نہ ہو، جو کہ بہت امکان ہوتا ہے۔ ابھی پنجاب میں کے پی کے میں ہم نے دیکھا دونوں جگہ پہ یہ ہوا، اور اس کے بعد بالآخر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بڑا اس سلسلے میں پھر آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ابھی فی الحال بظاہر تو ایسا لگ یہ رہا ہے کہ یہ ناموں میں، آپسی ناموں میں، سیاستدانوں کے ناموں پر شاید کوئی اتفاق نہ ہو، اور پھر اسی طرح سے یہ فیصلہ مرکز میں بھی اور سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی جو ہے یہ فیصلہ پھر کہیں اور ہو۔ دیکھیں کامران صاحب، میں سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے تو کوئی بات واضح طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن نگران پرائم منسٹر کے حوالے سے میں واضح طور پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کی نامزدگی کا اختیار انہی کے پاس ہے جن کے پاس پاکستان کا اس وقت اختیار ہے، اور آپ نے درست کہا کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں اس وقت مشاورت تو چل رہی ہے، اور مشاورت کا عمل جو دبئی میں ہوا تھا اس میں آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان تو یہ طے ہوا تھا کہ کہ جو بھی نگران پرائم منسٹر ہوگا وہ سیاستدان ہوگا، لیکن مجھے سیاستدان بنتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ کوئی ٹیکنوکریٹ ہوگا، اور خاص طور پہ جو ملکی معاشی صورتحال ہے اور آنے والے وقت کے اندر کچھ اہم معاشی فیصلے ہونے ہیں جو آج کی منتخب حکومت نگران حکومت پر چھوڑ رہی ہے، تو لہٰذا جو بھی ہوگا وہ معاشی ماہر ہوگا، اور معاشی ماہر بھی ایسا ہوگا جس کو نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی بلکہ پاکستان کے مقتدر سلمان غنی صاحب، یہ آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ ایگزیکٹلی کہ سب سے کلیدی کام، سب سے ضروری کام، سب سے اہم کام نگراں حکومت کے پاس معاشی معاملات ہوں گے، آئی ایم ایف کے معاملات، ایس آئی ایف سی کے معاملات، پاکستان میں سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت اہم فیصلے ہونے، مگر ایک اس حوالے سے ایک ایسا تجربہ کار، معاشی ماہر، کاروباری ماہر، وہ وزیر خزانہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ سارے کام چلا لے گا، اور پھر ایک علامتی یا ایک نگران جو صحیح معنوں میں نگران وزیر اعظم ہو، وہ اس کے ساتھ کام چل سکتا ہے۔ جو ہمیں ماہر وزیر چاہیے وہ تو ایک وزیر خزانہ بھی کام کر سکتا ہے، کیونکہ ایک وزیر خزانہ ہی ہے جو کہ 100% بہت ماہر ہمیں چاہیے، اور جو کہ شاید آئندہ تسلسل بھی برقرار رکھ سکے اگر جب انتخابات ہوں اس کے بعد۔ دیکھیں کامران صاحب، اس پہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا وزیر خزانہ کام چلا پائے گا تو اس وزیر خزانہ کے حوالے سے نہ صرف حکومتی اتحادیوں کے تحفظات ہیں، نہیں، بالکل نہیں، معاف کیجیے گا سلمان غنی صاحب، آج کا وزیر خزانہ تو بیچارہ بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا ان کے ساتھ، اور ابھی وہ تو خیر بالکل نہیں ہوں گے، جو رہی صحیح کسر تھی ابھی حالیہ جب ان کی افواہ پھیلی وہ نہیں۔ میں تو دوسری بات کر رہا ہوں کہ وہ
کوئی ماہر شخص جس کا کہ معیشت کا، خزانے امور کا تجربہ ہو، جس کی کہ ریپوٹیشن ہو، جس کو ریگارڈ کیا جاتا ہو ملٹی لیٹرل ایجنسیز میں دنیا بھر میں، ایسا بھی تو کوئی دوسرا شخص ہو سکتا ہے جو وزیر خزانہ ہو. اسحاق ڈار کی بات نہیں کر رہے ہم. جی کامران خان صاحب، اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کی بات نہیں کر رہا تو میں اس بات پہ بھی آپ کی تائید کرتا ہوں، لیکن بات یہ کہ وہ کون سا ایسا کریڈیبل شخص ہوگا جس کو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی تائید بھی حاصل ہو، پاکستان کے مقتدر حلقوں کے بھی، اور خاص طور پہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں. اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ شخص، لیکن سلمان غنی صاحب میرے خیال میں ایسے شخص کی تلاش ہو گئی ہے. میرا اپنا ایک اندازہ یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کی تلاش ہو گئی ہے جو کہ اس حوالے سے عالمی اداروں میں بھی مقتدر سمجھا جاتا ہے. دیکھیں اس وقت تک کہ جس شخص کا نام میں سن رہا ہوں اس پہ حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، لیکن حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے بھی ریزرویشن پاکستان مسلم لیگ نون میں ضرور ہے. لیکن کامران خان صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہوگا معاشی پس منظر کا حامل شخص، اور اس کی تلاش جو ہے وہ مقتدر حلقوں کو بھی ہے، اور جب وہ اس کا اعلان ہوگا تو یقیناً پاکستان کی پولیٹیکل فورسز بھی اس کی تائید کرتی نظر آئے گی. البتہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ نگران حکومت یا نگران پرائم منسٹر کا کامران خان صاحب جب اعلان ہوگا اس کے بعد پاکستان کے اندر انتخابات کب ہوں گے یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی جو وطن واپسی اس کا انحصار بھی نگران سلمان غنی صاحب یہ بھی ایک اہم سوال تھا جو مجھے آپ سے پوچھنا تھا، وہ یہ کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو نگران حکومت بنے اور پھر جو اس کا نگران وزیر اعظم ہو، وزیر خزانہ ہو، یہ بھی تو بہت ایک وسوسے ہیں، شبہات ہیں، سوالات ہیں آپ کے اطراف میں بھی، ہمارے اطراف میں بھی. میں تو جتنے لوگوں سے ملتا ہوں ان میں سے اکثریت کو اس بات میں شک ہے کہ یہ 90 دن میں نگراں حکومت ختم ہو جائے گی. میں ان میں شامل نہیں ہوں، لیکن آپ ان میں شامل ہیں جنہیں شک ہے کہ نگراں حکومت صرف 90 دن کے لیے ہوگی. جی مجھے کامران خان صاحب شک نہیں، یقین ہے کہ یہ معاملہ 90 دن میں نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ 12 اگست کے بعد پاکستان کے اندر ایک نئی گیم شروع ہوگی، اور اس گیم میں مردم شماری کو ایک اہم حیثیت حاصل ہوگی. اس لیے کہ مردم شماری کے حوالے سے آج کے ذمہ داران تو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ماضی کی مردم شماری پہ انتخاب ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتخاب آگے فروری تک جا سکتا ہے، چونکہ سینٹ کا الیکشن جو ہوگا وہ مارچ میں ہوگا، اور مارچ سے پہلے انتخابات یقینی بننے ہوں گے. اور میری اطلاع بھی یہی ہے کہ یہ الیکشن شاید 90 دن میں نہ ہو، 90 دن سے آگے چلے جائیں گے. آپ کے خیال میں یہ اطلاع نواز شریف صاحب کو ہے؟ دیکھیں میرے سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں تو اسے اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تو نواز شریف صاحب کی مرضی کا پرائم منسٹر پاکستان میں نگران آیا تب ان کی واپسی یقینی بنے گی. اگر ان کی مرضی کا نگران پرائم منسٹر نہ آیا تو پھر شاید ان کی آمد بھی مؤخر ہو جائے گی. تو اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے مردم شماری کی بات کی، ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا آرگیومنٹ ہے، کیونکہ مردم شماری مکمل ہو چکی ہے، اور پھر اس کو باوجود جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے نوٹیفائی نہیں کیا، لیکن اب سی سی آئی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ نوٹیفائی ہو جائے گی. اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نئے نمبرز ہیں، ہمارے پاس نئے اعداد و شمار ہے، ایک آبادی کا بڑا تناسب بڑھ رہا ہے. پی ایم ایل این میں احسن اقبال اور دوسرے لیڈرز جو ہیں وہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے چاہیے یہ بات وہ اب سے 1 سال پہلے کر رہے تھے. تو یہ ایک مضبوط آرگومنٹ تو ہے کہ نئی مردم شماری کی بنیاد پہ الیکشن ہو. کامران صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میری اطلاع یہ ہے کہ یہ ایشوز جو ہیں یہ 12 اگست کے بعد باہر آئیں گے، اور اس پہ ایک نئی کنٹروورسی جنم لے گی. بالآخر معاملہ نئی مردم شماری کی طرف ہی جائے گا، اور انتخابات مجھے مؤخر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور اس حوالے سے جب میں نے گورنمنٹ کے ایک ذمہ دار ترین شخص سے بات کی اور میں نے ان کو حوالہ دیا، جیسے آپ نے احسن اقبال صاحب کی بات کی، میں نے کہا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی پرانی مردم شماری کی بنیاد پر انتخابات ہوں گے. تو اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ فیصلہ ہونا ہے اس وقت رانا ثناء اللہ خان وزیر داخلہ نہیں ہوں گے.
جی ہاں، تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے۔ ویسے ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ عام پاکستانی کو تو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا کہ 90 دن میں الیکشن ہو یا 120 میں الیکشن ہو۔ عام پاکستانی کو تو صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ بھائی معاشی حالات بہتر ہوں، مہنگائی کے حالات بہتر ہوں، اور جو معاشی تسلسل کا ایک نیا ابھی پروگرام شروع ہوا ہے، معاشی بہتری کے جو چیزیں شروع ہوئی ہیں، وہ ظاہر ہے وہ فوج کی چھتری تلے ہو رہے ہیں، وہ SIFC کے تحت ہو رہے ہیں، جنرل عاصم منیر اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس انداز سے اتنا ہم جہتی، اتنا بڑا پروگرام جو ہے وہ پاکستان میں لانچ نہیں ہوا ہے، اور اب جو نگران حکومت کو اختیار بھی مل گیا ہے، تو اس لحاظ سے اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے کہ الیکشن چاہے 90 دن کے بعد 120 دن کے بعد ہوں یا 150 دن کے بعد الیکشن ہوں۔ کون سی ایسی تڑپ ہے لوگوں کو کہ کسی صورت سے آصف زرداری صاحب وزیر اعظم بن جائیں یا شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں یا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں؟ کامران صاحب، میرا خیال ریئل ایشو یہی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملات اسلام آباد کی سطح پہ تو طے ہو جائیں گے، کیا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو حکومت ڈیلیور کرتی نظر آ رہی ہے؟ آج جو پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں میں 20 روپے کا جو اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد تو یہ شک یقین میں بدلتا نظر آ رہا ہے۔ آخر ایک منتخب حکومت یا ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے اقتدار کے خاتمہ سے 8 دن پہلے جب پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے، تو پھر انتخابات کے حوالے سے تو بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر انہیں عوام سے رجوع کرنا ہو تو پھر یہ پیٹرول بم تو عوام پہ نہ چلائے جائیں۔ لہٰذا یہ بات آپ نے درست کہی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جمہوریت اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز مؤثر ہوں، مضبوط ہوں، تو وہ اپنی سیاست کو پاکستان کے عوام سے جڑا رکھیں۔ آج کی صورتحال میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، آپ نے درست کہا کہ پاکستان کے بڑے فیصلے صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں کر رہی، پاکستان کی عسکری لیڈرشپ اور خود پاکستان کے پرائم منسٹر یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ابو ظہبی سے یا سعودی عرب سے ہمیں جو امداد بھی مل رہی ہے اس پہ پاکستان کے آرمی چیف کا بڑا رول ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز کا اپنے عوام کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا اور انہیں عوامی مسائل کا ادراک نہیں ہوگا، اس وقت تک پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم بھی مضبوط نہیں ہوگا اور ہماری منتخب حکومتیں بھی بااختیار نہیں بن پائیں گی۔ دیکھیں نا، جو پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ ہوا، جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا معیشت کے ساتھ، ملک کے ساتھ، یا جو بھی معاملات طے رہے جو عمران خان کے یا دوسرے لوگوں کے، اس کے بعد اس حکومت میں جو کہ تمام جماعتوں پہ مشتمل ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، JUI بھی ہے، عام پاکستانی سوچ تو رہا ہے نا کہ یہ اپریل کے پہلے کوارٹر کے اندر یا سیکنڈ کوارٹر کے اندر جو قیمتیں تھیں لوگوں جو اشیاء خوردوروش کی، تمام معاملات کی، اور جو آج قیمتیں ہیں بجلی کی، آٹے کی، چاول کی، چینی کی، یہ تمام چائے کی، تو یہ لوگ تو بیچارے سر پیٹ رہے ہیں کہ یہ کون سی حکومت آئی تھی جس نے پاکستان پر یہ مہنگائی کا قہر نازل کیا جو آج بھی جاری ہے، یعنی کہ آج بھی اس میں 20 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو ابھی کسی سے محبت تو نہیں ہے عوام کو کہ جو ابھی سیاسی لیڈرشپ ہمارے سامنے ہے کہ کسی صورت سے وہ آ جائے۔ کامران صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا منتخب حکومتوں کو عوامی مسائل کا ادراک ہو تو پھر پاکستان کی آج کی صورتحال میں پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اس انداز میں کھڑی ہوں کہ وہ تو دفاعی محاذ پہ کھڑی نظر آ رہی ہے، اور بات یہ کہ کیا وہ پھر عوام کی تائید سے برسر اقتدار آتے ہیں کہ جب انہیں چور دروازوں پہ انحصار کرنا پڑتا ہے، تو جس طرح پاکستان کے عوام اپنی حکومت کی پالیسیوں کے رہب و کرم پر ہوتے ہیں، تو اسی طرح منتخب حکومتیں بھی کچھ اور فورسز کے رہب و کرم پر ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی، ہمارے ساتھ تھے، بہت عمدہ سوالات جوابات ہو رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کے لیے میک اور بریک کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، جہاں پر آج انہوں نے باضابطہ طور پہ اپنا بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے، اور یہ بیان بہت اہم ہے، مگر ابھی بھی بہت سارا وقت ابھی اس میں باقی ہے، یا فاصلے طے کرنے ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ واقعی سیشن کورٹ اس میں مزید برق رفتاری دکھاتی ہے، یا یہ معاملہ جو اب سپریم کورٹ پہ ایک بار پھر پہنچ گیا ہے وہاں پر کیا اس کا انجام ہوتا ہے۔ کل کئی مراحل، ان سب پہ بات کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ توشہ خانہ کیس بانی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ سیشن کورٹ کی جانب سے چوتھی بار طلبی کے بعد آج انہوں نے ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 342 کے تحت عدالت کے روبرو اپنا بیان قلم بند کروا دیا، جس میں انہوں نے اعتراض کیا کہ ان کی موجودگی میں فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ انہوں نے حلفیہ بیان ریکارڈ کرانے سے بھی انکار کیا۔
تاہم استغاثہ کے الزامات کو مسترد کیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے تحائف ذاتی طور پر نہیں بیچے بلکہ اپنے ملٹری سیکٹر کے ذریعے تحائف فروخت کیے۔ ان کو بھی بطور گواہ نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تحائف بیچنے کے بعد وصول کردہ رقم کو اثاثہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ دراصل کرمنل کیس میں ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 342 کا بیان ملزم کی طرف سے ایسا موقف ہوتا ہے جس میں وہ اپنے کیس کی وضاحت اور استغاثہ کے شواہد اور گواہوں پر اجرا کرتا ہے اور خود کو بے قصور ثابت کرتا ہے۔ آج عمران خان نے اپنے بیان میں کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بظاہر ہر فورم پہ اپنے دفاع کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن کہیں سے بھی ریلیف ملنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس سے متعلق درخواستیں بیک وقت سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن اور سیشن کورٹ میں ٹرائل کے مختلف مراحل میں ہیں۔ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں حکم امتناع اور سماعت کے التوا سے متعلق 4 درخواستیں زیر سماعت ہیں۔ کل سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی پٹیشن کی سماعت ہوگی اور پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیشن کورٹ میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں میں یکجا کر کے سماعت کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور پر عدم اعتماد کا اظہار ہو چکا ہے۔ ان کی جانب سے بظاہر تاخیری حربے بھی استعمال کیے گئے ہیں، لیکن کیس کا ٹرائل برقرفتاری سے جاری ہے اور کل صبح پھر سماعت ہوگی۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اب قانون کے مطابق اگلا مرحلہ کیا ہے جب اس کیس کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی کا آج 342 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کیونکہ ملزم کا بیان ریکارڈ ہو گیا ہے، یہ کیس اب بالکل کنکلوژن کی جانب بڑھ رہا ہے، کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ کامران خان صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بیسیکلی تو یہ ہے کہ اس پہ اسٹیٹمنٹ کے بعد ڈیفنس کی طرف سے وٹنسز آتے ہیں اور ہمارا لسٹ آئے گا۔ امید ہے انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم لسٹ دے دیں گے اور اس میں ہم اپنے گواہوں کے نام لیں گے جو ہم اپنے ڈیفنس میں لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک لسٹ دیں گے، امید ہے انشاءاللہ کہ وہ اس میں ہم دیں گے کہ کورٹ وٹنسز بلائے، جس میں سے ان لوگوں کو بلایا جائے جن کے پاس ان کا پورا ریکارڈ ہے۔ خان صاحب میں ایک بات کا ضرور ذکر کروں گا، جس طرح میں نے رپورٹ کو سنا، خان صاحب نے یہ انکار نہیں کیا کہ میں حلفیہ بیان نہیں دیتا۔ آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ قانونی طور پر حلف کے بغیر ہوتا ہے، اور جو حلفیہ بیان دیا جاتا ہے وہ ایک کوشچن کیا جاتا ہے اکیوزڈ سے کہ کیا آن اوتھ آپ سٹیٹمنٹ دینا پسند کریں گے، یہ ہر اکیوز سے کوشچن کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس کیس میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ پراسیکیوشن پہ برڈن ہے اور پراسیکیوشن نے اپنا کیس بیان ریزنیبل آف ڈاؤٹ سو پر پروو نہیں کیا ہے، لہٰذا اس میں خان صاحب کی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب ایک بات ضرور ہے جو میں ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا، اس کیس میں ہمارے جتنے بھی صرف 2 کاؤنٹ ہوئے ہیں اس چارج کے، اور 2 کاؤنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے 2018-19 اور 2020-21 کے تحائف جو لیے تھے توشہ خانہ سے وہ ڈکلیئر نہیں کیے۔ ہم نے پراپر ڈکلیریشن کی، کریکٹ کی ہے، کمپلیٹ کی ہے، اس پہ کسی کا اعتراض نہیں رہا ہے۔ ہمیں جو پرابلم آ رہا ہے اس وقت، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا۔ ہمارا ٹرائل جس سپیڈ سے جا رہا ہے اور جس طریقہ کار سے پروسیڈ کیا جا رہا ہے، ہمارے وہ اس حساب سے ہمیں لیول پلینگ ملنا چاہیے کہ ہمارے جو اس کے خلاف اعتراضات اور آئینی اور قانونی طور پر ہے۔ تو بیرسٹر صاحب اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا تو اس کا قانونی لیول پلینگ فیلڈ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو اس کا قانونی ذریعہ ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے جو آپ گئے۔ اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مطمئن نہیں ہوتے، وہاں آپ کی سنوائی نہیں ہوتی، آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ سپریم کورٹ پہ جا سکتے ہیں۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کی تو آپ کے پاس قانونی ایک سٹیئر موجود ہے، اب آپ ان مراحل میں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ یس خان صاحب صحیح فرما رہے ہیں، بالکل وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، لیکن اس میں ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس وقت 7 اپلیکیشنیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور یہ اپلیکیشنیں ہماری کچھ مئی سے پینڈنگ ہے، اور جس میں 4 جولائی کی ڈیٹ ہوئی ہے، آج تک اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی۔ 7 مرتبہ ہم درخواست لے کے آتے ہیں اور ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا ڈیو پروسیس اپلائی، ایویڈنس کنکلوڈ ہو گیا، اکیوزڈ کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی، لیکن وہ کاغذات جس کو بیس بنا کے الیکشن کمیشن نے اس کیس کا فیصلہ کیا تھا، جو ہمارے سامنے نہیں لائے گئے تھے، جو کیس کی ججمنٹ ریزرو ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے منگوائے، جب ہم نے ان سے ریکویسٹ کر لی کہ آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے، تو کورٹ میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ کمپلینٹ کا ریکارڈ موجود ہے، الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ کا ریکارڈ نہیں ہے۔ ہم نے ریکویسٹ کیا کہ کائنڈلی اس ریکارڈ کو منگوایا جائے، جو دستخط انہوں نے کیے تھے اور وہ دستخط جعلی تھے۔ ہم نے کہا اس کے پاس اگر کوئی اور ڈاکومنٹ اس قسم کا موجود ہے وہ منگوائے۔ اب وہ ہماری پٹیشنیں آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔
ہم ریکویسٹ اتنا کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی فیئر ٹرائل کا حق ہے, ہمارا بھی ڈیو پروسیس کا رائٹ ہے, ہمیں بھی ایک فورم ملنا چاہیے جس میں ہم اپنا ڈیفنس ثابت کر سکیں. یہ نہ کہ پراسیکیوشن ہمیں یہ ثابت کرے کہ ہم گناہگار ہیں. ہمیں بھی اگر موقع ملے تو وہ ڈیو پروسیس میں ہمیں آپ نے چیلنج کیا ہے, یا ایک اور مرحلہ آپ اس کو پروب کر رہے ہیں, وہ یہ کہ سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے آپ کو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دیا تھا ابھی گزشتہ سماعت میں. اب ایک بار پھر آپ سپریم کورٹ پہنچے ہیں, وہاں پر آپ کی کوئی جو ہے وہ پٹیشن سنی گئی ہے, وہاں پر یہ مرحلہ وہاں پر کس جگہ پر ہے یہ مرحلہ جو ہے آپ کا, جو آپ سپریم کورٹ پہنچے ایک بار پھر؟ جی, کل سپریم کورٹ میں پینڈنگ 11:30 کی بینچ کنسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے. لاسٹ ٹائم جو سپریم کورٹ نے ہمیں واپس بھیجا ہائی کورٹ کے سامنے, کیونکہ دا نیکسٹ ڈے ہماری ہیئرنگ تھی, اور جس وقت خان صاحب ہم نے یہ اپلیکیشن فائل کی تو ہم نے اپلیکیشن فائل کی 6 جولائی کو. اس اپلیکیشن کی ہیئرنگ نہیں ہو سکی ٹل 25 جولائی, اور 25 جولائی کی جب ہیئرنگ ہو چکی تھی تو نیچے سے ٹرائل کورٹ نے ایک اور آرڈر ہمارے خلاف کر دیا تھا. اس لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ سبسیکوینٹ ایونٹ کی وجہ سے آپ دوبارہ ہائی کورٹ چلے جائیں. جب ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں تو ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں وہ ریلیف نہیں دیا, نہ یہ کہا کہ میں ریلیف ریفیوز کرتا ہوں, نہ یہ لکھا کہ میں آپ کو ریلیف دے دیتا ہوں, اور ہمارے کیس نیکسٹ ویک کے لیے ایڈجن کیا. جب آپ کا کیس نیکسٹ ویک کے لیے ایڈجن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے 7 دن کے بعد. اب ہم ڈیلی بیسس پہ چل رہے ہیں, کورٹ ہمیں ڈیلی بیسس پہ چلا رہا ہے, بیانڈ دا کورٹ آورز چلا رہا ہے, چھٹیوں میں بھی ہمارا کیس چل رہا ہے, اور ہمیں موقع بھی نہیں دیا جا رہا. لیکن جو ہمارے ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اس میں ہمیں یہ دقت آ رہی ہے. اس لیے ہم سپریم کورٹ میں دوبارہ گئے کہ ان سرکمسٹانسز میں ہمارے جو 7 پٹیشن پینڈنگ ہے جس میں ہم نے آئینی اور قانونی نکات اٹھائے ہیں, کائنڈلی اتنا ٹائم ضرور دے دیں کہ اس قانونی نکات کو آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں, اس کے بعد عدالت نیچے ٹرائل کورٹ جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے, لیکن پہلے ہمارے گزارشات جو آئینی اور قانونی ان کو سنا جائے. تھینک یو سو مچ. جناب بیرسٹر گوہر علی خان ہمارے ساتھ تھے, چیئرمین بانی پی ٹی آئی کے وکیل. توشہ خانہ کیس میں بہت اہم مرحلہ ہے, میک اور بریک کیس ہے, دیکھتے ہیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.